بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک بات ہر جگہ سننے کو ملتی ہے کہ عورت ہو یا مرد، بوڑھا ہو یا جوان، لگتا ہے اکثریت کو یہ بات گھول کر پلائی گئی ہے۔ وہ یہ کہ ہمیں خان صاحب نے شعور دیا ہے اور ہمیں آج سے پہلے بہت سی حقیقتوں کا علم نہیں تھا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستانی سیاست میں اس حد تک انوالو ہے۔ مطلب عمرانی وائرس سے متاثرہ لوگ اسے کم علمی کہنے کے بجائے شعور کا نام دیتے ہیں۔ حالانکہ شعور کی پہلی دستگاہ تو ماں کی گود ہوتی ہے، جبکہ تعلیمی ادارے اور انسان کا ہلکا احباب شعور کی دوسری منزل کہلاتی ہے۔ جبکہ سیاسی شعور کے لیے تاریخی کتب کا مطالعہ اور ہسٹری سے واقفیت ضروری ہوتی ہے۔ ویسے 2011 سے آج تک کی سیاسی تاریخ پر اگر نگاہ دوڑائی جائے تو تحریک انصاف کے جلسوں میں ہونے والی ہلڑ بازی، بدنظمی، خواتین کو ہراساں کرنے، کرسیاں کناتے اٹھا کر بھاگنے، کھانے پر حملہ آور ہو کر اس کی بے حرمتی کرنے، چور چور کے نعرے لگانے، کرپٹ اور ڈاکوؤں کو اپنا دستے راست بنانے، موروثی سیاست کے خلاف بات کرنے کے باوجود پاکستان کے تمام فیوڈلز کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے ساتھ ملانے، اقربا پروری کی داستانیں رقم کرنے، کرپشن کے نت نئے ریکارڈ بنانے اور ان تمام تر الزامات کے ثابت ہونے کے باوجود ڈھٹائی کے ساتھ اس کا دفاع کرنے کو یہ عمرانی وائرس شعور کا نام دیتا ہے۔ جس فوج کے کندھوں پر بیٹھ کر یہ موصوف 2018 میں وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہوئے اور 3.5 سال انہی کی انگلی پکڑ کر ایک پیج پر ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، وہ اچانک کہانی کو ڈرامائی رنگ دینے اور اس میں تجسس پیدا کرنے کے لیے اپنے ہی آقاؤں کے لکھے اسکرپٹ کے مطابق سائفر کو بیچ میں لا کر اس امریکہ بہادر پر لان تان شروع کر دیتے ہیں جو کہ اسے 2018 میں تمام تر رکاوٹیں توڑ کر وزارت عظمیٰ کے منصب پر بٹھاتے ہیں۔ اچھا، اس اچانک سے آنے والے شعور کی بات پنجاب یا خیبر پختونخوا کی عوام کرے تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہاں شعور کے معنی اور مفہوم سندھ کے شہری علاقوں میں بسنے والی مہاجر قوم سے ذرا مختلف ہے۔ پنجاب کیونکہ عمران خان کو آئیڈیلائز کرتا ہے، وہ اسے ہیرو اور دیوتا سمجھتا ہے، اس لیے اس نے اپنی پسندیدگی کو شعور کا نام دیا ہے۔ جبکہ خیبر پختونخوا نے زبان کی بنیاد پر اسے صادق اور امین مانا ہے، لہٰذا ان کی نظر میں شعور یہی ہے کہ اپنی زبان بولنے والا کوئی بھی ہو اسی کو ووٹ کرنا ہے، چاہے وہ کالا چور ہی کیوں نہ ہو، بس زبان اپنی ہونی چاہیے۔ اور اس کا عملی مظاہرہ کے پی کے میں علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ منتخب کر کے کر بھی دیا ہے۔ ویسے شعور تو کہتا ہے کہ علی امین گنڈاپور پر اعتراض اس لیے بھی نہیں بنتا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسی روح ہوتی ہے ویسے فرشتے ہوتے ہیں، مطلب جیسا لیڈر ہے ویسے ہی اس کے منتخب کردہ لوگ ہوں گے۔ میرے لیے سارے فسانے میں حیران کن اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقوں میں بسنے والی مہاجر قوم کہ جن کی بڑی تعداد اس عمرانی وائرس کا شکار ہو چکی ہے، یعنی اردو بولنے والی مہاجر کمیونٹی جس نے 40 سالہ گھٹن اور جبر کے حالات کا سامنا کیا، جس کے گھر گھر اور گلی گلی سے جنازے اٹھے، جس نے تعصب اور نفرت کے نشتر اپنے سینوں پر سہے، جن کے اجداد نے 1947 سے 1980 کی دہائی تک اور پھر ان کی اولادوں نے 1987 سے آج تک اپنی شعوری حالت میں اپنے لیے نفرتوں کے وہ عملی مظاہرے دیکھے کہ جس کے بعد یہ یقین ہو چلا تھا کہ اس قوم اور اس شہر کا کوئی ولی وارث نہیں ہے۔ اور میں تو عموماً جب کبھی کسی محفل میں کراچی کے سیاسی شعور پر بات کرتا ہوں تو میں تو بڑے دعوے کے ساتھ اس قوم اور شہر کا دفاع کرتا تھا کہ اس شہر کے 10 سال کے بچے کی جو سیاسی بصیرت اور شعور ہے وہ پاکستان کے کسی بھی شخص سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے ہیں کہ جس کے بعد انہیں سیاسی طور پر گمراہ کرنا یا ان کی وفاؤں کا سودا کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ لیکن افسوس کہ موجودہ منظر نامے میں بہت کچھ بدل چکا ہے۔ غیر تو غیر اپنے بھی عمران خان کے دیے شعور کے عاشق ہو چکے ہیں، اور دیکھا جائے تو موجودہ صدی میں ابھی اور بہت کچھ دیکھنا باقی ہے، اور الطاف حسین صاحب کو بھی ان حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی مستقبل کی حکمت عملی کو اپنانا ہوگا، یہ جانتے ہوئے کہ آپ کے جو ڈائی ہارڈ ورکر، سپورٹر یا ہمدرد ہیں وہ آپ کی عمران خان کے حوالے سے موجودہ پالیسی سے زیادہ مطمئن یا خوش نہیں ہیں، کیونکہ وہ جتنی محبت آپ سے کرتے ہیں اتنی ہی نفرت عمران خان سے بھی کرتے ہیں۔ اور الطاف حسین صاحب کی عمران خان کے لیے جو ہمدردی یا سیاسی سپورٹ ہے اس کے باوجود عمران خان سمیت تحریک انصاف یا ان کے سپورٹر کی طرف سے آج تک ایک لفظ بھی نہیں بولا گیا، بلکہ آج بھی ان کے حلقوں میں الطاف حسین صاحب کو لے کر نفرت اور تعصب ہے۔
تو اس بات کو ریئلائز کرتے ہوئے اگر یہی حکمت عملی آگے بھی جاری رہی تو خدشہ ہے کہ اس کا سیاسی نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی ان دونوں جماعتوں یا دونوں لیڈروں کا کوئی سیاسی یا نظریاتی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ دونوں کے نظریات اور سیاسی شعور میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسٹیبلشمنٹ آج بھی عمران خان کو جیل میں رکھ کر اسے مستقبل کا نیلسن منڈیلا بنانے کی تیاری کر رہی ہے۔ ان کے لوگوں کے ساتھ آج کے دن تک ریاست یا اس کے اداروں نے وہ جبر یا ظلم کیا ہی نہیں کہ جس کا سامنا حاضر قوم کر چکی ہے یا کر رہی ہے۔ اس ملک میں شعور کی بلندی دیکھیے کہ صدر وہ بننے جا رہا ہے کہ جس پر اپنی بیوی کے قتل کا الزام ہے اور جس کو جواز بنا کر پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگایا گیا اور پھر بدلے میں بلیک میل ہو کر پہلی بار صدارت کے منصب پر فائز کر دیا گیا، اور 10 سال کی بدترین کرپشن اور بیڈ گورننس کے بعد مزید 5 سال کے لیے پورا صوبہ ان کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسری طرف بڑے میاں صاحب کہ جن کو عدالتوں سے سزائے ہونے کے باوجود پورے پروٹوکول کے ساتھ ریڈ کارپیٹ بچھا کر پاکستان لایا گیا اور ان کے پورے ٹبر کو وفاق اور پنجاب حوالے کر دیا گیا، جبکہ خیبر پختونخوا میں موروثی سیاست کا جنازہ اتنی دھوم سے نکالا کہ ایک شرابی موالی بدکردار شخص کو ہی وزیر اعلیٰ کے منصب پر نہیں بٹھایا بلکہ اس کا آدھا خاندان اور باقی دیگر فیوڈلز کے عزیز و اقارب کو کے پی کے صوبہ حوالے کر دیا گیا۔ اور بلوچستان تو ہمیشہ کی طرح ان سرداروں کی جاگیر ٹھہرا کہ جنہیں ریاست پاکستان اربوں روپے سرکاری بھتہ یعنی رائلٹی کی صورت میں صرف اس لیے دیتی ہے کہ وہ حب الوطنی کے تقاضوں کے عین مطابق خود کو پاکستان کا حصہ بنائے رکھیں، اور اس پتلی تماشے کے رائٹر اور ڈائریکٹر سب کو سب کا حصہ دے کر ساری توجہ چاروں طرف پھیلے اپنے کاروبار پر مرکوز رکھی۔ اس سارے گورکھ دھندے کو پاکستان کی بھولی اور سادہ عوام شعور کا نام دیتی۔